سب سے فری بیٹھ جائیں صاحب. آمین. خداوند آپ سب کو اس سے پہلے کہ ہم وقت ضائع کریں اور کلام کی طرف بڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی آیت جو ہے وہ 19 ہے. پیدائش 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، یعنی کہ ایک ہی آیت کا مطالعہ کریں گے بھائی کے ساتھ مل کر. پیدائش اس کا 3 باب اس کی 19 آیت میں یوں مرقوم ہے: تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہاللویہ. جیسے کہ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم آخری جو ہے اس آیت کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. آمین. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا دن کون سا ہے؟ آج کا دن پہلا روزہ تو ہم جانتے ہیں کہ پہلا روزہ ہے، لیکن آج کا دن کون سا ہے جانتے ہیں کون سا ہے؟ جی بھائی، رات کا وقت. آمین. تھوڑا سا اس کو سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم روزے پر چلیں گے. کیونکہ میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ بھائیوں نے بھی عبادت کا ٹائم ہے، تو چاہوں گا کہ ہم اپنے ہی ٹائم کو مینشن کر سکیں. آمین. تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. آمین. انسان جو ہے وہ کس سے لیا گیا جی؟ مٹی سے لیا گیا ہے. اس کی ایک حد جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. اس نے اپنے وقت کے مطابق زمین میں لوٹنا ہے، لوٹ جانا ہے، کیونکہ اسے جو ہے کہاں سے لیا گیا جی؟ مٹی سے لیا گیا، اور اس نے مٹی میں ہی واپس چلے جانا ہے. راکھ کے پہلے ہم سیکھیں گے کہ راکھ جو ہے قدیم زمانہ میں راکھ استعمال کی جاتی تھی. کس کی جانتے ہیں؟ کھجوروں کی جو ڈالیاں ہیں اسے جلا کر اس کی راکھ بنائی جاتی تھی. کیونکہ قدیم زمانہ میں یسوع مسیح جب یروشلم میں آئے تو خوشی سے لوگوں نے کیا کیا جی؟ یسوع جو ہے گدھی کے بچے پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ کھجوروں کی ڈالیوں کو، چادروں کو بچھانا شروع کر دیا. کیونکہ بادشاہ کہاں پر آئے جی؟ یروشلم میں. اس وقت سے جو ہے کھجور کی ڈالیوں کو جلایا جاتا ہے، اس کی راکھ بنائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ راکھ اور بھی لی جاتی ہے، کولوں کی لی جاتی ہے، کسی اور چیز بھی جلا کر اس کی راکھ. لیکن قدیم زمانہ کے اندر جو ہے 1970 میں جو ہے اس کی ابتدا غالباً زیادہ شروع ہوگی کہ راکھ جو ہے وہ کھجوروں کی ڈالیوں کو سوکھ جاتی تھی، ان کو جلا کر تو پھر اس سے قدیم زمانہ میں گزر کے آگے آ جائیں تو کیتھولک مشن اور مشنوں میں آ جائیں تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جو کھجور کی ڈالیاں ایک سال میں جب پام سنڈے کو راکھ والے بدھ وہ کام آتی تھی. آمین. ایسا ہے. پہلے تو نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا کہ راکھ جو ہے وہ بنتی کیسے ہے، اور دوسرے نمبر پر پوائنٹ دوسرا ہمارا آ گیا کہ راکھ لگانا کیوں ضروری ہے. میں نے آپ کو پچھلے میسیج میں بتایا کہ 99 شہر کو حکم ملا، کس کے وسیلہ سے؟ ایک خدا کے بندہ کے وسیلہ سے حکم ملا کہ وہاں پر جاؤ اور کیا کر ان کو پیغام دے کے یہ شہر کیا کیا جائے گا جی؟ برباد کیا جائے گا. جب وہاں پر میسیج دیا گیا، اعلان کیا گیا، لیکچر دیا گیا، تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بادشاہ نے بھی اپنی قیمتی لباس اتار دیا اور کیا کیا جی؟ ایک سادہ سی لباس، سادہ وہ پہن لی، ٹاٹ اوڑھ لیا اور خاک اپنے سر پر ڈھال لی، یعنی کہ خاک سار ہو گیا. اسی طرح آج جو ہے راکھ کا بدھ ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قیمتی لباس کو. قیمتی لباس کون سا ہے جانتے ہیں؟ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قیمتی لباس ہمارا وہ ہے جو ہم نے روپے پیسے سے خریدا ہے، روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ لباس جو ہے اتارنا ہے اور روحانیت کا لباس کیا کرنا ہے؟ پہننا ہے. جب روحانیت کا لباس پہن لیں گے تو خدا، میرا ایمان ہے کہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا جی؟ معاف کر دے گا. ہمارے وطن پر جو پریشانیاں آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور روزہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہم پر فرضی نہیں ہے. کلام خدا میں لکھا کہ جب تو روزہ رکھے. ہاللیلویہ. لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. کوئی یہاں پر بیٹھا ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں خاک میں نہیں جاؤں گا؟ کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں ڈر کر کہتا ہوں. میرا مراد ہے کہ میں ڈر کر کہتا ہوں. آپ بھی کہیں کہ میں ڈر کر کہتا ہوں کہ مجھے میری موت کے دن گرنا سکھا، کیونکہ خدا آنے والا ہے. اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا، وہ آنے والا ہے. اور کیونکہ میں خاک سے لیا گیا ہوں، مٹی سے لیا گیا ہوں، پھر مٹی میں لوٹ جانا ہے میں نے. آمین. پھر آگے چلتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا.
रोजे की बात आ गई कि रोजा हमारा जो है ईमान का होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, ईमान का होना चाहिए, हम किसी मकसद के लिए रखें। और जब हम रोजा रखते हैं तो एक डेफिनेशन थोड़ी सी ऐसी है कि इन रोजों के अयाम में अपने जिस्म को तकलीफ देना जरूरी है, भूखा रहना जरूरी है, इसलिए कि ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। और आगे डेफिनेशन में ऐसा है कि जो रोजादार रखने वाला है और जो कुर्बानी को कबूल करने वाला है, दोनों आपस में क्या होते हैं जी? करीब हो जाते हैं, हमें करीब हो जाते हैं और गुनाह माफ हो जाते हैं, हमें गुनाह माफ हो जाते हैं। यीशु मसीह जो है उन्होंने भी 40 दिन का रोजा रखा और रख कर क्या किया जी? बियाबान में चले गए, जंगलों में चले गए, और वहां पर इब्लीस उनको क्या किया जी? आजमाने के लिए वहां पर खड़ा कर दिया, आजमाना चाहा लेकिन आजमाए ना गए। आज इब्लीस यहाँ पर मौजूद है, वो आपको आजमाएगा, आपको तंग करेगा, लेकिन आपकी ढाल सिपर खुदा से लिपटी होनी चाहिए, आपको इब्लीस टच नहीं कर सकता। अगर रोजा रखते हैं तो मैंने आपको बताया कि अपने सर में तेल डालें, मुंह धोएं, रियाकारों और अदाकारों की तरह नहीं रहना, बल्कि पोशीदगी है। जिस तरह आपका बाप पोशीदगी में दुआ करता है, इसी तरह क्या करो तुम भी दुआ करो। गसमनी बात के अंदर पोशीदगी में मेरा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। इसी तरह पोशीदगी में हो तो खुदावन क्या करेगा? बरकत देगा। आमीन। मैं नहीं पूछ रहा कि आपका आज रोजा था और किस मकसद के लिए आपने रखा था, मैं नहीं पूछ रहा, ना ही मुझे जरूरत है पूछने की, क्योंकि आपने अपने किस मकसद के लिए रखा है, कलीसिया के लिए रखा है, फैमिली के लिए रखा है, किसके लिए रखा है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। लेकिन आज एक बात